الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سنیم منارے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم منارے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکاں والے لامکاں والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم خیر و برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما حضرات گرامی کافی وقت سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سے اپنے آپ کو محظوظ فرما رہے ہیں اور مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین آواز میں نعت اور منقبت اور بہت سے بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری مہدی حسن صاحب قبلہ حشمتی سے آپ نے سماعت فرمایا اور اس محفل پاک کا اہتمام و انتظام جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ علی جناب الحاج منور رضا صاحب نوری نے کیا اور یہ اپنے والد گرامی فدائے مظہر اعلیٰ حضرت مرید صادق مظہر اعلیٰ حضرت ہمدرد سنیت علی جناب الحاج ابراہیم رضا صاحب حشمتی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ محفل منعقد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس باغ کو آباد رکھے سدا بہار رکھے اور اپنے آقا کی مدح و سرائی کرتے ہوئے زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے.
امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی عظمت بیان کرتے ہیں اور یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، مل کے خاص کبریا ہو، مل کے خاص کبریا، ملک تو پوری کائنات ہے نا خدا کی، مل کے خاص کبریا ہو، خدا کے تو مل کے خاص ہیں، مالک ہر ما سوا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، خدا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے آپ مالک ہیں، مالک و مختار ہیں، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ آج بے وقوفوں دلیل مانگتے ہو، اختیار پر دلیل دو، علم پر دلیل دو، شان و شوکت پہ دلیل دو، عظمت و رفعت پہ دلیل دو۔ ارے جا بے وقوف، دلیل تو تلاش کر، تیرا باپ تلاش کرے، ہم نے نبی کو مان لیا، بغیر دلیل کے مان لیا، اتنا جان لیا کہ نبی کی طرح نہ کوئی برا ہے، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہی والے دنیا والے جمعے جہاں کے کھانے سبھی میں تیرے پائے کو نہ پایا، تجھے جھکنے جھک بنایا۔ مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کنز مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جافزہ ہو، تم نماز جافزہ، سب بشارت کی اذاں تھے، سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو، تم اذاں کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ حضرات گرامی، یہ مبارک محفل ہم سب کے آقا و مولا، مالک کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، سید المرسلین، امام الانبیاء، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ الکرام،
کی بارگاہ عالی وقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس مبارک مہینے کی ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہوتی ہے، اور آج میرے آقا کی آمد 12ویں تاریخ کو صبح صادق میں ہو رہی ہے، مگر ایسا نہیں کہ نبی کی آمد ہوئی اس کے بعد نبی کا ذکر شروع ہوا، نہیں، نبی کی آمد ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں ہوئی ہے، مگر میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، میرے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں، میرے نبی کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ جنت میں ہے تو ان کا ذکر ہے، حوروں کی زبانوں پر ہے تو ان کا ذکر ہے، درخت کے پتوں پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت آدم کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت نوح کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت زکریا کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت سلیمان کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ہے تو ان کا ذکر ہے۔ ارے یہی ذکر ہی نہیں ہے بلکہ حضرت آدم کو جو ملا وہ نبی کا صدقہ ہے، حضرت نوح کو جو ملا نبی کا صدقہ، حضرت یوسف کا جمال نبی کا صدقہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نبی کا صدقہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن پاک نبی کا صدقہ، حضرت ابراہیم کی خلت نبی کا صدقہ، حضرت ایوب کا صبر نبی کا صدقہ، حضرت یعقوب کا شکر نبی کا صدقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ یہ نبی کا صدقہ، حضرت موسیٰ کا جلال یہ نبی کا صدقہ۔ ساری کائنات میں جس کو جو ملا ہے وہ میرے آقا کی بارگاہ سے ملا ہے، اور جس کو جو ملے گا وہ نبی کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ خدا نے خود فرمایا، نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اور آگے بتا دیا، نبی نے تفصیلی حدیث ہے اسی میں نبی نے فرمایا کہ اس نور کے 4 ٹکڑے کیے گئے، 4 حصے کیے گئے، اور اس کے بعد پھر اس کے حصے کیے گئے، اس کے حصے کیے گئے، اور اسی میں بتایا گیا کہ اسی نور سے لو بھی بنی، اسی لو نور سے قلم بھی بنا، اسی لو نور سے جنت بنی، اسی نور سے ساری کائنات بنائی گئی، اسی نور سے عرش بنا، اسی نور سے فرش بنا۔ اب جو نبی کے نور کو نہ مانے، نبی کے نور سے ساری کائنات بنی، تو ساری کائنات کی اصل، ساری کائنات کی اصل، ساری کائنات کی جڑ میرے آقا کا نور، ساری کائنات کی اصل میرے آقا کا۔ ابھی قاری مہدی صاحب نے کہا نا کہ حرامی کہہ دو تو بڑی جلن ہوتی ہے، ارے وہابیوں تو وہابیوں، سنا کلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر سنو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم تمہیں تکلیف دینے ہی آتے ہیں۔ سنیے وہ کہنے جا رہا ہوں، بیٹے کی اصل باپ ہے کہ نہیں؟ بولیے، باپ کی اصل دادا ہے کہ نہیں؟ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے باپ کا انکار کر دے، باپ کا انکار کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ حلالی اپنے باپ کا انکار کرے گا؟ نہیں، اصل کا انکار کر کے اس نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا ہے، اپنی اصل کا انکار کر کے اپنا غیر حلالی حرامی ہونا خود بتا دیا ہے۔ تو ساری کائنات کی اصل میرے نبی کا نور ہے، اے وہابیوں تم نے نبی کے نور کا انکار کر کے ہمارا کچھ نہیں بگڑا، تم نے نبی کے نور کا انکار کر کے اپنا حرامی ہونا ثابت کر دیا۔
تو میرے آقا کے نور سے ساری کائنات بنی. ساری کائنات کی اصل میرے آقا کا نور. اور میرے آقا کو بنایا کس سے؟ اللہ نے اپنے نور سے. اللہ نے اب دونوں طرف سے باندھ دیا. اے نبی تمہیں اپنے نور سے بناؤں گا اور تمہارے نور سے ساری کائنات کو بناؤں گا. ساری کائنات کو بناؤں گا اس لیے کہ تمہارے نور کا انکار کرے تو اس کی اصل میں خطا پکڑ لی جائے, اس کی اصل کی خطا پکڑ لی جائے. اور تمہارے اوپر کوئی اعتراض کرے, تمہارے اوپر کوئی اعتراض کرے, علم میں کمی نکالے, اختیار میں کمی نکالے, فضل میں کمی نکالے, شان میں کمی نکالے, شوکت و عظمت میں کمی نکالے, تو وہ تمہاری شان میں کمی نہیں کر رہا ہے, وہ کمی خدا کے نور میں نکال رہا ہے. تو اس واسطے وہ تمہارا منکر نہیں, حقیقت میں خدا کا منکر ہوگا. نماز پڑھے گا منہ پہ مار دی جائے گی, روزہ رکھے گا منہ پر مار دیا جائے گا, حج کرے گا منہ پر مار دیا جائے گا, زکات دے گا منہ پر مار دی جائے گی اور بتا دیا جائے گا اگر نماز کو قبول کرانا ہے درے نبی پڑھاؤ, روزہ قبول کرانا ہے درے نبی پڑھاؤ, حج قبول کرانا ہے درے نبی پڑھاؤ. اعلان کیا جائے گا خدا خدا کا یہی ہے نا. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو میرے نبی کے نور کو, میرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا, پھر اس نور سے ساری کائنات کو. سب صدقہ ہے میرے نبی کے نور کا. اب بتا یہ رہا تھا کہ نبی تشریف نہیں لائے مگر چرچا ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام جنت سے اس زمین پر تشریف لائے اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے, توبہ فرماتے رہے. یہ توبہ ہمارے تمہاری طرح توبہ نہیں ہے, کوئی یہ سمجھ کے برابری کا دعویٰ نہ کرے, نہیں, وہ ہمیں اور آپ کو نصیحت دینے کے لیے, یہ ہمیں اور آپ کو سبق دینے کے لیے. ایک طرف غلطی ابلیس نے کی تھی, حکم الہی کو ماننے سے انکار کیا تھا, تو اس نے توبہ نہ کی. اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو کوئی غلطی بھی نہیں کہہ سکتا. جو ان سے صادر ہوا وہ اس لیے تھا کہ وہ اگر صادر نہ ہو تو دنیا آباد کیسے ہوگی, دنیا آباد کیسے ہوگی. تو ان کو یہ ہوا, صدور ہوا اس چیز کا, پھر توبہ کر لی. یعنی کائنات کو بتانا تھا غلطی کر کے توبہ کر لے تو سمجھ لو وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. غلطی کر کے توبہ کر لے تو توبہ سنت آدم ہے, اور غلطی ہو جائے توبہ سے اکڑ جائے تو سمجھ لو ابلیس کی اولاد ہے. یہ فرق بتانا تھا. بے شک ادھر وہ کام بھی صدور پایا, دنیا کو آباد بھی کرنا تھا اور دنیا کو سبق بھی دینا تھا کہ توبہ کرنا بری چیز نہیں ہے, توبہ کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جس میں عزت کی کمی ہوتی ہو. بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب توبہ کر رہے تھے, استغفار فرما رہے تھے, کئی برس گزر گئے, ایک دن خیال آیا کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا جنت کے پتے پر میں نے دیکھا تھا کہ خدا کا نام تھا اور ساتھ میں محبوب خدا کا نام تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. تو فوراً اس نام کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, اے آدم تمہیں اس نام کا علم کیسے ہوا؟ حضرت آدم عرض کرتے مولا جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو جنت میں تیرے نام کے ساتھ اسی نام کو دیکھا تھا, تو میں نے سمجھ لیا تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ عظمت والا, سب سے زیادہ بزرگی والا, سب سے زیادہ شرف والا, سب سے
دی ہے، اس لیے میں نے اسلام کو وسیلہ دیا ہے، خدا کی معاہدہ سے جواب ملتا ہے۔ اے آدم، اسلام کے وسیلے سے تم نے اپنی توبہ کی ہے، اگر پوری کائنات کی بخشش کی دعا کرتے تو اسلام کی برکت سے میں پوری کائنات کو بخش دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی مگر چرچا ہو رہا ہے، ان کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ابھی آئے نہیں ہیں مگر ذکر ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب آئیے آگے بڑھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا پر گزرتا ہوا مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے لشکر کے لوگوں، یہ مدینہ وہ ہے جہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، اور انہی کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی۔ مبارک باد کے لائق ہے وہ لوگ جن کے زمانے میں، جس زمانے میں نبی تشریف لائیں اور وہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں۔ نبی تشریف نہیں لا مگر ذکر۔ سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، اب اس کے آگے جب گزرے، مکہ شریف سے گزر گئے ہواؤں کے اوپر، تو خانہ کعبہ رونے لگا، گر گرانے لگا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے خانہ کعبہ کیوں رو رہے ہو؟ خانہ کعبہ نے کہا، اے مولا، تیرے نبیوں کی جماعت میں سے ایک مقدس نبی کا قافلہ یہاں سے گزر گیا، وہ ہم نے اترا نہیں، اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، ہم نے آ کر کے تیری عبادت نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے خانہ کعبہ روتا کیوں ہے؟ ان قریب تیرے اندر میرا وہ نبی آنے والا ہے جس سے بڑھ کر کے کوئی اور محبوب نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کے کوئی عظمت والا نہیں ہے۔ وہ محبوب آئے گا، تجھے قبلہ بنائے گا، وہ محبوب آئے گا، تیرے مقام کو لوگوں کے سامنے بتائے گا، وہ محبوب آئے گا، تجھے شرک کی نجاستوں سے پاک فرمائے گا۔ آؤ، جب 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت وہ نبی حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا ہے، اور میں نے پتہ لگایا ماجرا کیا ہے، تو پتہ چلا حضرت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے رستے دیگر محمد بن عبداللہ کی آمد ہو گئی ہے۔ یعنی کعبہ نے جھک کر کے بتا دیا کہ اے دنیا والوں، تمہارا کعبہ میں ہوں، میرا کعبہ آمنہ کا لال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منظر دیکھا، پکار کے کہا، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خانہ کعبہ نے جھک کر کے بتا دیا، اے دنیا والو، تمہارا کعبہ میں ہوں، اور میرا کعبہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، نبیوں کا امام ہے۔ آج حج کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں، تربیت دی جاتی ہے، وہ بھی تربیت دیتے ہیں، جن کے وہاں وطن فروشی کا واو ہے، خود ان کے مولوی نے بھی لکھا ہے، دغا کی دال یاجوج کی ہے یا اس میں دیوبند،
دغا کی دال یاجوج کی ہے یا اس میں، وطن فروشی کا واو بدی کی ہے با اس میں، دیوبند پہلے دال پھر یا پھر واو پھر بے پھر نور پھر دال، ہے نا؟ خود ہمارا یہ شعر نہیں ہے، عامر عثمانی دیوبندیوں کا خود مولوی ہے، اس نے یہ شعر لکھا، دغا کی دال یاجوج کی ہے یا اس میں، وطن فروشی کا واو بدی کی ہے با اس میں، نعرے جہیم جو اس کے نور سے نعرے جہیم، جو اس کے نور سے نعرے جہیم غلطہ ہے، دال سے دہقانیت اس کی دال سے دہقانیت نما ہوتی ہے۔ تو انہی لوگوں وہ بھی تربیت دیتے، یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، جی برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا۔ یہ ہے، تو ہم کیا حقیقت بتائیں؟ تمہاری حقیقت تمہارے ہی گھر سے اگلوا دی گئی، تو یہ بھی تربیت دیتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ تربیت حج کے موقع پر یہ بھی تربیت دیتے ہیں۔ ہم جب تربیت دیتے ہیں حج کرنے جانے والوں کو، تو ہم یہ کہتے ہیں جانا خانہ کعبہ میں، طواف بھی کرنا، مینا میں قربانی بھی کرنا، مزدلفہ بھی جانا، وقوف عرفات بھی کرنا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ان سب کو قبول کروانا ہو تو مدینہ پاک چلے جانا، اور جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتے ہیں، اور پیغام اور دوں، الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ سے سرکار شیر ہندوستان اور حضور معصوم ملت ہو یا سرکار ناصر ملت، سب یہ فرماتے ہیں، اکثر میں نے سنا جب کوئی کہتا ہے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہو یہ کہو کہ مدینہ پاک جا رہا ہوں، حاضری سرکار کے لیے جا رہا ہوں۔ حج کرنے جانا بھی ہو تو کہو حج کرنے نہیں، یہ مت کہو، یہ کہو کہ سرکار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ حج کا نام تو وہابی بھی لیتا ہے، عمرہ کا نام دیوبندی بھی لیتا ہے، مگر جب وہ نہ کہہ کر کے جانا تو ہے، حج بھی ہوگا عمرہ بھی ہوگا، مگر یہ جب کہو کہ مدینہ جا رہا ہوں، کعبہ جا رہا ہوں، تو فرق ہو جائے گا کہ کعبے تک جانے والا کون اور کعبے تک جانے والا کون۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ مزاج دیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ تو وہ بھی تربیت ہے کہ بتانا یہ ہے، خانہ کعبہ کا بتائیں گے، طواف کا بتائیں گے، وقوف کا بتائیں گے، سعی کا بتائیں گے، رمیہ جمار بتائیں گے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے، مگر حاضری سرکار نہیں بتائیں گے۔ یعنی ظاہری طور پر، حقیقت میں تو ان کا حج ہے ہی نہیں، مگر ظاہری طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اے وہابیوں، تم کعبے تک ہو، تم کعبے تک ہو، وہیں تک ہو، ہم کعبے تک پہنچ گئے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا، حاجیوں آؤ، یعنی حج کر چکے آؤ، حاجیوں چلو نہیں جاؤ نہیں، آؤ، یعنی حج کر لیا، طواف کر لیا، تو مدینہ پہنچ گئے، اور آواز دے رہے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات، تو جب کعبہ رویا تو خدا نے فرمایا اے کعبہ روتا کیوں ہے؟ تجھ میں تو میرا سب سے پیارا نبی آنے والا ہے، سارے نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے والا ہے، اے کعبہ روتا کیوں ہے؟ اے کعبہ تجھے شرک کو بدعت اور کی نجاستوں سے پاک کرنے والا نبی جلوہ گر ہونے والا ہے۔ کعبہ رو رہا تھا، کب وہ نبی آئیں گے مجھے پاک کریں گے، کب وہ نبی آئیں گے مجھے پاک کریں گے، کب وہ نبی آئیں گے مجھے پاک کریں گے۔ اور جب 12ویں تاریخ میں وہ نبی آ گئے، کعبہ جھوم اٹھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین ملت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ یہ نور کا کون؟ کعبہ کا، نور سے مراد کعبہ۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم
तुम को देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। हजरत गिरामी वक़ार, अभी नबी तशरीफ नहीं लाए हैं मगर नबी की आमद का चर्चा हो रहा है। हम तो आज कर रहे हैं, हम आज जिक्र कर रहे हैं, हम आज उनकी महफिल मुनाकिद कर रहे हैं, मगर मेरे आका की आमद से पहले मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। और जिक्र करने वाले कौन हैं? हजरत आदम है। जिक्र करने वाले कौन हैं? हजरत सुलेमान है। जिक्र करने वाले कौन हैं? हजरत मूसा है। हजरत मूसा की बात पर वही नाजिल होती है। खुदा फरमाता है मूसा, मफहूम बता रहा हूं, ऐ मूसा क्या तुम मेरे पसंदीदा और महबूब बनना चाहते हो? पसंदीदा और महबूब बनना चाहते हो? हजरत मूसा ने अर्ज की हाँ मौला। तो खुदा फरमाता है ऐ मूसा मेरे नबी आखिरी पर खूब दुरूद भेजो, खूब दुरूद भेजो। और फरमा दिया, खुदा ने फरमाया उसी हदीस पाक में है, हजरत मूसा से फरमाया नबियों में हालांकि वादा ले चुका है खुदा, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, बोलने बाद में वादा ले चुका है मगर अजमत बार बार बताई जा रही है, बार बार बताई जा रही है। हजरत मूसा से खुदा ने फरमाया था ऐ मूसा नबियों में जो मेरे महबूब पर ईमान न लाएगा उसे नबूवत नहीं मिलेगी, उसे नबूवत नहीं मिलेगी। नबूवत जब मिलेगी जब मेरे नबी पर ईमान लाएगा, मेरे नबी का कलमा पढ़ेगा। यानी बता दिया गया हजरत आदम ने नबी का कलमा पढ़ा, हजरत नूह ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, हजरत जकरिया ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, हजरत ईसा ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, हजरत मूसा ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। और वहाबियों तुम कहते हो इसका सबूत रहो, अरे सुनो ये सबूत की क्या बात करते हो? ये महफिल मीलादुन नबी, ये हजरत आदम की सुन्नत है, हजरत मूसा की सुन्नत है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, हजरत इस्माइल की सुन्नत है, कुल अंबिया की सुन्नत है। ये सारे नबियों की सुन्नत है। और मैंने हाजी तुफैल साहब के वहां बयान किया था कि ये सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं, ये तो खुदा की सुन्नत है। आलम अरवा में खुदा ने सारे नबियों को जमा फरमाया था और वहां वादा लिया था, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। तो ये तो खुदा की सुन्नत है, ये तो महफिल मिलाद, ये तो खुदा की सुन्नत है। अब आगे बढ़िए, मैंने आयत करीमा पढ़ी व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये महफिल करना यूं ही नहीं है, ऐसे नहीं है, इधर उधर साबित नहीं है, कुरान से साबित है। जलसे मिलाद करना कुरान से साबित है, तारीख मुतय्यन करके करना कुरान से साबित है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, आपने 12 सुनी होगी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और रब की नेमत सबसे बड़ी नेमत मेरे आका की जात, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं। और खुदा ने क्या फरमाया? चर्चा करो, खूब चर्चा करो, फहद्दिस, खूब चर्चा करो। चर्चा कैसे होता है? कहते सबूत लाओ, जलसा करते हो उसका सबूत क्या है? महफिल करते हो उस पर दलील क्या है? और तारीख फिक्स करना, मुतय्यन करना इन वहाबियों के धर्म में शिर्क कुफ्र है, नाजायज़ व हराम है, इसका सबूत क्या है? हम कहते हैं, और ये हमने नहीं, आला हजरत सरकार के वालिद माजिद खातमुल मुहक्किकीन इमामुल मुदक्किकीन, जिन्हें आला हजरत ने आयतुम मिन आयातिल्लाह लिखा, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाते रसूलिल्लाह लिखा, वो अल्लामा शाह मुफ्ती नकी अली खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब मुबारक में लिखा है कि खुदा के हुक्म पे गौर तो करो। खुदा फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, चर्चा करो। चर्चा कैसे होगा? चर्चा करना तो क्या तरीका है? घर में कोई तस्बीह लेकर के बैठ जाए और माला जपने लगे तो क्या कहा जाएगा चर्चा कर रहा है? बोलिए नहीं। मतलब क्या है? चर्चा करने का मतलब ये है कि 2 लोगों से बताओ, 4 से बताओ, 10 से बताओ, 50 से बताओ, यानी चर्चा जितना अच्छा करना हो
اتنا بڑا مجمع ہو. جتنے زیادہ میں چرچا بیان کرو گے اتنا اچھا چرچا ہوگا. تو حکم ہوا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, خوب چرچا کرو. تو جب خوب چرچا کرنا ہے تو اب مجمع اکٹھا کرنا اسی سے ثابت, مجمع اکٹھا کرنا اسی سے ثابت. چرچا خوب کرنا ہے تو چرچا خوب کب ہوگا؟ جب مجمع اکٹھا ہوگا تب چرچا ہوگا. تو پتا کیا چلا؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ مجمع اکٹھا کرنے کا ضرور اسی آیت سے ہے. جب مجمع اکٹھا ہوگا تب چرچا ہوگا. اب مجمع کیسے اکٹھا ہوگا؟ مجمع کیسے اکٹھا ہوگا؟ کوئی مائک لے لے اور اس کے بعد پورے شہر میں اعلان کرے حاجی منور صاحب نوری کے مکان پر محفل میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا ہے, آپ حضرات تشریف لائیں, آپ حضرات تشریف لائیں. اور دوسرے روز 11ویں شریف کا لنگر ہے, اس میں بھی آپ حضرات تشریف لائیں. تو ہو سکتا ہے کہ محفل کے بارے میں پوچھنے والے کم ہوں مگر لنگر پوچھنے والے زیادہ آ جائیں کہ بتا تو رہے ہو ان کے وہاں لنگر کب ہے, لنگر ہے کب ہے. آج ہم اتنے لوگوں کو دعوت سب کو دی گئی ہے مگر جتنے آج ہیں اس سے کہیں زیادہ کل ہوں گے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور نبی کے ذکر کی محبت دلوں میں راسخ فرمائے. بہرحال تو پوچھیں گے لوگ, اعلان کر دیا کہ حاجی منور صاحب کے دولت قدے پر میلاد النبی کی محفل ہے, 11ویں شریف کا لنگر ہے, اعلان کر دیا گیا پورے شہر میں. مگر مجمع اکٹھا نہیں ہوگا. مجمع جب اکٹھا ہوگا جب اعلان یہ کیا جائے گا کہ 18 اکتوبر کو 21 ربیع الاول شریف کو عشاء کے بعد عید میلاد النبی کا پروگرام حاجی صاحب کے مکان پر رکھا گیا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ بغیر تاریخ فکس کیے ہوئے پورے شہر میں اعلان کر دو مجمع میں کوئی اکٹھا نہیں ہو پائے گا. مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ متعین کی جائے, وقت متعین کیا جائے. جب تک وقت متعین نہیں ہوگا, تاریخ فکس نہیں ہوگی, مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا. اور جب تک مجمع اکٹھا نہیں ہوگا, چرچا نہیں ہو پائے گا. تو قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ مجمع کا اکٹھا کرنا اسی آیت سے ثابت ہے, تاریخ کا متعین کرنا اسی آیت سے ثابت ہے. تو قرآن نے بتا دیا میرے نبی کا ذکر کرنے کے لیے مجمع بھی اکٹھا کرو اور اس کے لیے تاریخ بھی متعین کرو. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو اب سنیے, چرچا میرے آقا کا ہو رہا ہے. ابھی میرے آقا کی آمد نہیں ہوئی ہے مگر میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. چرندوں پرند بھی جانتے ہیں میرے آقا کی شان کیا ہے, ساری کائنات جانتی ہے میرے آقا کا مقام کیا ہے. میرے آقا خود نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے سوائے سرکش انسانوں کے اور سرکش جنوں کے. سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ پوری کائنات مجھے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ میرے آقا کی ذات ہے. میرے آقا کی آمد نہیں ہوئی میں بتا یہ رہا تھا مگر ذکر ہو رہا ہے, چرچا ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے جو بشارت دی تھی قرآن نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل کیا کہ میں خوشخبری لیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. حضرت گرامی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد دعا فرمائی تھی کہ اے مولا اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے نبی کو بھیج دے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے جن کے لیے دعا کی تھی وہ کوئی اور ذات نہیں, حضرت آمنہ کے لال کی ذات ہے. مدینے کے تاج
کردار کی ذات ہے. نبیوں کے زبان پر میرے آقا کا ذکر ہو, نبی کی آمد نہیں مگر ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے, میرے آقا کا چرچا ہو رہا ہے. اب آئیے ایک اور بہترین واقعہ میں آپ کے سامنے سن رکھوں اور میں اپنے آقا کی عظمت کو سمجھیے. میرے آقا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے, میرے آقا جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں. میرے آقا کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ طبہ اول حمیری کا گزر ہو رہا ہے. مدینہ منورہ سے 400 علماء کا قافلہ ساتھ میں ہے. وہ سارے علماء آتے ہیں بادشاہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ اس شہر میں ہم رہیں. بادشاہ طبہ اول حمیری نے سوال کیا کہ اے علماء کی جماعت, آپ حضرات یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو سارے علماء نے جواب دیا, 400 علماء نے, کہ ہم نے جو توریت زبور انجیل میں پڑھا ہے وہ نشانیاں جو ہیں کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو وہ نبی مکہ شریف میں پیدا ہوں گے مگر ہجرت کر کے وہ اسی شہر مدینہ میں آئیں گے, وہ یہی جلوہ گر ہوں گے. حضرات گرامی, تو ان 400 علماء نے کہا تھا ہمیں اجازت دے دی جائے ہم یہاں رہیں. اس بادشاہ طبہ اول حمیری نے جب یہ سنا تو وہ جھوم اٹھا اور اس کے بعد اس بادشاہ نے ایک خط لکھا اور 400 مکانات وہاں تعمیر کروائے اور ایک مکان 2 منزلہ بنوایا. ایک مکان 2 منزلہ بنوایا, باقی اور مکانات بنوا دیے گئے. اور ان 400 علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان عالم کے ہاتھ میں خط دیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے نبی تشریف لے آئے, اگر وہ آخری نبی آ جائے تو انہیں یہ میرا خط دے دیجئے, اور اگر تشریف نہ لائیں آپ کی زندگی میں تو آپ وصیت کر جائیں, آپ کی اولاد کو وصیت کر جائیں, وہ وہاں تک پہنچا دے. اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو وہ وصیت کر جائیں, سلسلہ بسلسلہ نسلاً بعد نسل یہ خط دیتے جائیں, وصیت کرتے جائیں یہاں تک کہ اس آقا کی بارگاہ میں میرا یہ خط پہنچ جائے. سلسلہ چلتا رہا, زمانہ بڑھتا رہا, حالات بدلتے رہے, دنوں رات کروٹیں لیتی رہی. اب وہ 1000 سال کے بعد وہ تاریخ آئی کہ مکہ المکرمہ میں نبی تشریف لائے. اب وہ سلسلہ جو چلا تھا سب سے بڑے عالم کا گھرانہ اور جس کے قسمت میں وہ گھر ملا تھا جو 2 منزل بنا ہوا تھا وہ کسی اور کا نہیں, حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے. حضرت جہاں پر ہجرت کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جہاں رک جائے گی وہی میرا مکان ہوگا. تو وہ جس نبی کی اونٹنی کو یہ پتا ہو کہ قیام کہاں کرنا ہے, جس نبی کی اونٹنی کا علم یہ ہو, اس نبی کا علم کیا ہوگا. اور نبی کی بات کرتے ہو ظالموں, نبی کی اونٹنی تو نبی کی اونٹنی ہے. ارے نبی کے شہزادے مخدوم سمنا کی چوتھے میں ہے, اگر کھانے کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز گر جائے تو ان کی بلی اپنی جان دے کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے. بہرحال اب وہ زمانہ آیا, نبی کی ولادت باسعادت ہوئی, 40 سال کا عرصہ گزرا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. مدینہ شریف میں خبر ہوئی کہ وہ نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں, اس نبی کی آمد ہو گئی ہے. اب وہاں سے خط دے کر کے ابو لیلہ نامی شخص کو روانہ کیا گیا. وہ خط دے کر کے مکہ شریف بھیجا جا رہا ہے. مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے, نبی کا پتہ معلوم کرتے ہوئے ابو لیلہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے, سلام کیا. نبی نے مسکرا کے جواب دیا, فرمایا کیا تم ابو لیلہ ہو, کیا تم ابو لیلہ ہو. وہ حیران پریشان
کہ اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں، کبھی سامنا نہیں، کبھی آنا نہیں، کسی آنے والے نے آ کر کے خبر دی نہیں، کسی کو ہم نے قاصد بنا کر کے بھیجا نہیں، اس نبی کو کیسے پتا ہو گیا، اس ذات والا صفات کو کیسے پتا ہو گیا؟ ابھی وہ حیران تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ میرے نام کا علم کیسے ہو گیا؟ نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تجھے نہیں معلوم، میں نبیوں کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، ارے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیسے پتا چلا؟ ارے ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے، مگر تفصیل نہیں، وہ خط لاؤ، وہ خط لاؤ جو بادشاہ یمن تبا اول حمیری کا خط سلسلہ بسلسلہ آج تک پہنچا ہے۔ جب وہ خط پیش کیا تو نبی نے حضرت علی کو اشارہ کیا، حضرت علی نے پڑھنا شروع کیا۔ مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ علیہ کے صلاۃ و تسلیم، اگر آپ کی جلوہ گری اس زمانے میں ہو گئی، میں موجود رہا تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اور اگر نہ آ سکا تو یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ التجا یہ ہے جب قیامت کا میدان ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہو، تو وہاں پر میری مدد ضرور فرمائے، اپنی شفاعت سے مجھے محروم نہ رکھے۔ اب تم کیا جانو گے نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی رضا کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، نبی کی عظمت و رفعت کیا ہے؟ نبی وہ ہے کہ نبی جب چلے تو کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، نبی جب آئے تو کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نبی تشریف لائے تو کہا گیا قد جاءکم برہان من ربکم، جب نبی بولے تو کہا گیا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کا چہرہ دیکھا کہا والشمس وضحاها، نبی کی زلفے پاک کو دیکھا واللیل اذا سجا، نبی کے زمانے کی بات آئی والعصر ان الانسان لفی خسر، نبی کی عمر پاک کی بات آئی لعمرک انہم فی سکرتہم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، نبی کے قول کی بات آئی تو قرآن نے کہا وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، نبی وہ ہے کہ نبی جس جگہ سے گزرے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی رہا تیرے شہر و کلام و بتا کی قسم۔ نبی کی آمد سے پہلے نسلن بعد نسلن چرچا ہو رہا ہے، ذکر، بات یہ چلے بھی آمد نہیں ہوئی، ذکر ہو رہا ہے، اولادوں کو وصیت کی جا رہی ہے نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ اور سنیے حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لمبی عمر پائی حضرت سلمان فارسی نے، فرمایا گیا 250 سال، کتنے سو سال؟ 250 سال انہوں نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا، توریت کا علم انہیں تھا، زبور کا علم انہیں تھا، انجیل کا علم انہیں تھا، انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ انہوں نے صرف اس تلاش میں کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے نشانیاں ہوں گی، اس واسطے وہ سیر فرماتے تھے، اور کبھی یہودی دین میں بھی داخل ہوئے، نصرانی دین میں بھی داخل ہوئے، نبی کی تلاش میں وہ جاتے رہے، اور جب وہ نبی تشریف لے آئے تو حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا اور کتابوں کو ملایا، نشانیوں کو ملایا، قدموں میں آ کر کے چھو گئے، یا رسول
اللہ جس ذات کی تلاش 250 سال سے کر رہا ہوں وہ ذات مل گئی ہے، وہ پتہ مل گیا ہے، وہ آستانہ مل گیا ہے، وہ بارگاہ مل گئی ہے، اور یہی وہ بارگاہ ہے جو خدا تک لے جانے والی بارگاہ ہے۔ وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بہت سے اور تو یہ حضرت سلمان فارس سے تشریف لائے، حضرت بلال حبشہ سے تشریف لائے، حضرت حبیب یمن سے تشریف لائے، حضرت سہیب روم سے تشریف لائے، اور ابو جہل وہی تھا، فیض نہ پا سکا۔ ابو لہب وہی تھا، محروم رہا، عتبہ وہی تھا، محروم رہا، شیبہ وہی تھا، محروم رہا۔ یعنی بتا دیا گیا اے دنیا والوں، علاقہ بعد میں دیکھنا، شہر بعد میں دیکھنا، کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، یہ بعد میں دیکھنا۔ نبی کا وفادار ہے یا نہیں یہ پہلے دیکھنا۔ اگر کانپور کی کسی کہیں کا رہنے والا نبی کا وفادار ہے، محتاج ماننے والا ہے، گلے لگا لینا۔ اور کسی جگہ کا مکہ شریف، مدینہ شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، کچھوچا شریف، بریلی شریف، پیلی بھیت شریف کہیں کا ہو، بے بس کہتا ہو، لات مار دینا اور بتا دینا اور اعلان کر دینا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا آئیے جلدی جلدی میں آپ کو ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو آگے لے چلوں، موضوع پر آؤں۔ اب نبی کا ذکر ہوتا آ رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے۔ اب وہ وقت آیا، اب وہ قریب ساعت آئی، میرے نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جو نور تھا وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا ہے کیا کیا انوار و برکات میں نے دیکھے، کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی، میں کیا بتاؤں۔ اور جب چلتے چلتے، بہت تفصیل ہے، چلتے چلتے جب فرمایا پہلا مہینہ ہوا، پہلا مہینہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، مبارکباد کی، اے آمنہ مبارک ہو، نبیوں کا امام تمہارے شکم میں جلوہ گر ہے، رسولوں کا سردار تمہارے شکم پاک میں ہے۔ دوسرا مہینہ آیا، مبارک بادی دینے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ تیسرا مہینہ آیا، مبارک بادی کا تحفہ لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ چوتھا مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ پانچواں مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے۔ چھٹا مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ چھٹا مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام، ساتواں مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام لے کر کے حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ آٹھواں مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ نواں مہینہ آیا، مبارک بادی کا پیغام لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت گرامی وقار تو میرے نبی کی آمد پر مبارک باد دینا، میرے نبی کی آمد اور ولادت کی مبارک باد دینا، اے وہابیوں کام کھول کر کے سنو، کسی غیرے کا طریقہ نہیں ہے، حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت ادریس کی سنت ہے، حضرت نوح کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت اسماعیل کی سنت ہے، حضرت موسیٰ کی سنت ہے، حضرت داؤد کی سنت ہے، حضرت سلیمان کی سنت ہے، اور حضرت عیسیٰ کی سنت ہے۔ یہ 9 پیغمبر ہیں جنہوں نے ہر مہینے مبارک باد کا پیغام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اب جب وہ آخری مہینہ آیا، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس کی شروعات کی تاریخیں آئیں
تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کبھی ہم حوروں کو دیکھ رہے ہیں وہ مبارکبادیں دینے آ رہی ہیں، کبھی ہم فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں وہ مبارکبادی دینے آ رہے ہیں، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں حضرت مریم آ رہی ہے مبارکباد دے رہی ہے، کبھی دیکھ رہے ہیں حضرت آسیہ آ رہی ہے وہ مبارکباد دے رہی ہے۔ حضرت گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، جب آخری وقت آیا ہے اور جب درد شروع ہوا ہے، جب ولادت کا وقت قریب ہوا ہے، تو میں نے سوچا میں اکیلے ہوں، کاش کہ عبد مناف کی لڑکیاں ہوگی اور میرا ساتھ دیتی، مجھے ہمت دیتی۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ 4 خوبصورت عورتیں میرے ارد گرد جمع ہیں، اور وہ چاروں کہہ رہی ہیں، ایک کہہ رہی میں حضرت حوا ہوں، دوسری کہہ رہی ہے میں حضرت آسیہ ہوں، تیسری کہہ رہی میں حضرت سارہ ہوں، چوتھی کہہ رہی میں حضرت ہاجرہ ہوں۔ اے آمنہ گھبراؤ نہیں، یہ خوشی کا مطلب ہے نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے والا ہے، مدینے کا تاجدار جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ چاروں خواتین باعزت تشریف لاتی ہیں۔ حضرات گرامی اب وہیں پر آخری جب ولادت کا وقت ہو رہا ہے، ایک خوبصورت پرندہ آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک پیالہ پانی کا لے کر کے آتا ہے، اور پرندہ کہتا ہے اے آمنہ پی لو، اور جب پیا تو وہ پانی کیسا پانی تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت آمنہ نے پیا اور رکھ دیا، پرندے نے کہا اے آمنہ خوب اور پیو، شکم سیر ہو کر کے پیو، اور حضرت آمنہ نے شکم سیر ہو کر کے پانی کو پیا، اور اس کے بعد وہ پرندہ کہتا ہے اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید العالمین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا نورا من نور اللہ، اظہر یا نورا من نور اللہ، اظہر بسم اللہ، اظہر یا محمد بن عبد اللہ۔ فظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر۔ فرشتہ کہہ رہا ہے اے رسولوں کے سردار اب ظاہر ہو جائیے، اے عالمین کے سردار جلوہ دکھا دیجئے، اے نبیوں کے خاتم اب تشریف لے آئیے، اے اللہ کے نبی اب ظہور پذیر ہو جائیے، اے اللہ کے پیارے رسول اب اپنا چہرہ زیبا دکھا دیجئے۔ چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ۔ سوچئے تو صحیح کیا فرمایا، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، تڑپ جائے نظر بھی، کیا جلوہ ہوگا۔ فرمایا فظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر، نبی جلوہ گر ہوئے ایسے جیسے چمکتا ہوا بدر کامل، منور کرنے والا یہ 14ویں رات کا چاند۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرات گرامی اب پرندہ آ رہا ہے خدا کی بارگاہ سے، پرندہ آ کر کے کہہ رہا یا نبی اللہ ظاہر ہو جائیے، یا سید المرسلین ظاہر ہو جائیے، یا سید العالمین ظاہر ہو جائیے، یا خیر خلق اللہ ظاہر۔ ابھی نبی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اے عقل کے اندھو، اے عبدالشکور کاکوڑوی کو مانگنے والوں، یہ عبدالشکور کاکوڑوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک نبی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خدا کیا ہے اور ایمان کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تہذیب سے ناواقف تھے۔ ارے وہابیوں، ارے دیوبندیوں، وہ تمہارا نبی ہوگا جسے ایمان کی خبر نہیں ہوگی، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہوگی۔ میرا نبی پیدا ہونے کے وقت بھی نبی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میرا نبی نبی تھا۔ نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا،
نبی ہمارا سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا، رفعت والا، عظمت والا، جنت کا دولہا حضرات گرامی، وہ نبی جلوہ گر ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ نبی تشریف لائے، پیدائش پاک ہوئی۔ کہتے ہو 40 سال تک انہیں پتا نہیں تھا ایمان کیا ہے؟ ارے اٹھاؤ، پڑھو تو صحیح، عقل کے اندھو پڑھو تو صحیح، کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا نبی کی، حضرت ابن عباس راوی ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کی پیدائش پاک ہوئی اور نبی فوراً سجدے میں تشریف لے گئے، فوراً سجدے میں تشریف لے گئے اور خدا کی تسبیح بلند کی، خدا کا ذکر کیا اور سجدے میں فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ امتی کس کا ہوتا ہے؟ امتی کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا نا۔ اور جب وہ نبی 40 سال کے بعد ہوئے تو اس وقت کیسے کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی؟ اس وقت کیسے کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی؟ فرماتے ہیں نبی کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتِكَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمہاری امت کو ہبہ کر دیا، عطا کر دیا تمہاری بلند ہمتوں کی وجہ سے، بِأَعْلَى ہمتِكَ، تمہاری بلند ہمتوں کی وجہ سے ہم نے تمہیں بلند کر دیا۔ اور پھر سنیے، اب آگے سنیے، خدا نے یہ تو نبی سے فرمایا اور فرشتوں سے کیا فرمایا؟ اشہدو یا ملائکتی، اشہدو یا ملائکتی ان حبیبی لم ینسا امتہ عند الولادۃ فکیف ینساہا یوم القیامہ۔ خدا نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اشہدو یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ان حبیبی لم ینسا امتہ عند الولادت، کہ میرے محبوب نے اپنی امت کو ولادت کے وقت فراموش نہ کیا۔ فَكَيْفَ يَنْسَاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن کیسے بھولے گا؟ قیامت کے دن کیسے بھولے؟ خدا فرما رہا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو نہ بھولے وہ قیامت میں کیسے بھولے گا؟ مگر بات یہ ہے نبی شفاعت کریں گے اور شفاعت نہیں بھی کریں گے، جو امتی ہے اس کی کریں گے، امتی کی۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک شخص یہ ہے کہتا ہے کہ نبی شفاعت کریں گے، ایک کہتا ہے نہیں کریں گے، اس میں سچا کون ہے؟ کہنے والا جو کہتا ہے کہ شفاعت کریں گے سنی ہے، اور جو کہتا ہے شفاعت نہیں کریں گے وہ دیوبندی ہے۔ سچا کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے دونوں سچے ہیں، دونوں۔ جو کہہ رہا ہے کریں گے اس کی کریں گے، اور جو کہہ رہا ہے نہیں کریں گے اس کی نہیں کریں گے۔ جو امتی ہے اس کی شفاعت ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، اور ایسی ہوگی بڑا گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، سیاہکار ہوگا، بدکار ہوگا، مجرم ہوگا، شرابی ہوگا، اور بڑے بڑے گناہوں میں ہوگا، مگر نبی ایسی شفاعت کریں گے، ایسی شفاعت کریں گے کہ وہ امتی بھی ہوگا جس کے دامن میں ایک گناہ بھی نہیں، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقویٰ شعار ہوگا، گنہگاروں کے پاس آ کر کے کہے گا کچھ گناہ ہمیں بھی دے دو، قرض کے طور پر دے دو، کیا معاملہ ہے یہاں نفسی کا عالم ہے، تم گناہ پر مان رہے ہو، تو وہ متقی جواب دے گا ہمیں دیکھو وہ وہی جتنے گنہگار ہیں نبی کی شفاعت پا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ ارے میں تقویٰ سے جاؤں یہ مجھے فخر نہیں چاہیے، نبی کی شفاعت مل جائے یہ فخر چاہیے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ۔ آج تو حال یہ ہے 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کہتے ہیں بڑا بے نمازی ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے،
تکبیر اولا اور کچھ تو ایسے ہیں فخر نہیں، میری تو تکبیر اولا بھی فرق نہیں ہوئی، میں تو بالکل اذان دیکھ کے وقت ہی پہنچ جاتا ہوں، اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی سنیں۔ ایک حدیث شریف سناتا ہوں پیاری، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا قلم سے، اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، اے قلم۔ قلم نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب توحیدی، میری توحید لکھ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر خدا کا حکم ہوا ساری امتوں کا دستور العمل لکھ، ساری امتوں کا دستور العمل لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں جو اطاعت شعار ہوں گے، خدا کے فرما بردار ہوں گے، جنت میں جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں جو اطاعت شعار ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو فرما بردار ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ لکھتا گیا۔ اب جب اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی باری آئی، قلم نے لکھا کہ جو اس امت میں اطاعت شعار ہوگا، فرما بردار ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اتنا لکھنے کے بعد قلم لکھنا چاہ رہا تھا کہ جو گنہگار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، لکھنا چاہ رہا تھا کہ خدا کا حکم ہوتا ہے تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر۔ یہ بارگاہ نبوت کا مقام نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا مقام ہے۔ شیر ہندوستان کی تقریر کو سمجھنے والے کے لیے بھی علم چاہیے۔ لفظ تو چھوٹا ہوتا ہے مگر معنی بہت ہوتا ہے۔ سرکار شیر ہندوستان پیر و مرشد فرماتے ہیں اے سنیو، تم نے اپنے کو نہیں پہچانا، تم نے اپنے کو نہیں پہچانا، اپنے کو پہچان لو، قسم خدا کی دنیا سے بیزار ہو جاؤ گے، نہ اس کی فکر کرو گے نہ اس کی فکر کرو گے، پہچانو، یہی پہچان ہے۔ کیا مرتبہ بتایا، یہ صدقہ کس کا ہے؟ نبی ہمارے آقا کا ہے، کہ جب اس امت کی باری آئی تو خدا فرما رہا اے قلم ادب کر۔ اب قلم کانپنے لگا، اے مولا کیا لکھوں؟ تو نے فرمایا دستور العمل لکھ، کیا لکھوں؟ اے ہے سبحان اللہ، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا۔ خدا فرماتا ہے لکھ امتہ مذنبۃ وربہ الغفور، وہ میرے محبوب کی امت تو گنہگار ہے مگر اس کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس امت کو شرف ملا ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ بارہویں والے آقا کا۔ ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا گیا تو بھی ہم خوشی نہ منائیں، تو بھی ہم اپنے گھروں کو نہ سجائیں، تو بھی ہم گھنٹے نہ لگائیں، تو بھی ہم جلوس نہ نکالیں، تو بھی ہم چراغا نہ کریں۔ اے وہابیوں، تم فتوا لگا کے مر جاؤ گے، خاک میں مل جاؤ گے، مگر ہم چراغا بند نہیں کریں گے، ہم روشنی بند نہیں کریں گے، نبی کا ذکر بند نہیں کریں گے، اپنے گھروں کو سجانا بند نہیں کریں گے، نبی کے نام پر جھنڈا لگانا بند نہیں کریں گے، اور آقا حضرت کی زبان میں یہی کہیں گے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ حضرات گرامی، وہ نبی تشریف لائے 12ویں تاریخ کو صبح صادق کے وقت، وہ نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں، وہ نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ اب حضرات گرامی، نبی کی آمد ہوئی، اب مختصر طور پہ جلدی جلدی سنتے چلیں کہ اب اس دن اور اس مہینے میں، بلکہ غالباً اس پورے سال کی بات ہے کہ جتنے گھروں میں بھی بچوں کی پیدائش ہوئی،
سب کے گھر میں لڑکوں کی پیدائش ہوئی۔ نبی تشریف لائے، اب بنو سعد کی عورتیں آئیں، دائیاں آئیں، لے لے جاگنے لگی، بچے جانے لگے، اب یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی کمزور تھی، دھیرے دھیرے چل رہی تھی، جب میں پیچھے رہ گئی، جب مکہ شریف پہنچتی ہوں تو میں نے کیا دیکھا، ایک ایسا شخص میرے سامنے آیا جس کے چہرے پر روب تھا اور بزرگی کے آثار چہرے پر نمایاں تھی۔ آ کر کے کہتے ہیں کہ اے آنے والی، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میرا نام۔ فرماتے مبارک ہو، تمہارے نام میں حلم بھی ہے اور سعد بھی ہے۔ حلم سے حلیمہ اور سعد نیکی، اس سے سعدیہ۔ تو تم ایسی دو صفتیں لے کر آئی ہو، تم ہی اس لائق ہو کہ اس شہزادے کو لے کر کے جاؤ۔ اور کہا کہ وہ ان کے ظاہری طور پر ان کے والد تو نہیں ہیں، بظاہر دنیا میں جسے یتیم کہا جاتا ہے، مگر ہم آقا کو یتیم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں ہے یتیمن، آیت کریمہ ہے، اس میں جو فرمایا گیا، سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کتنی پیاری بات فرمائی۔ یتیم کا معنی تم کیا سمجھے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی باتیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے یتیم تم اسی کو سمجھتے ہو، یتیم تم اسی کو سمجھتے ہو جس کے والد نہ ہو، جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو۔ فرمایا نہیں، یتیم کا معنی ہوتا ہے بے مثال، جس کی کوئی مثل نہ ہو۔ ایک لفظ مشہور ہے در یتیم، در مانے موتی اور یتیم مانے بے مثال، اسی کو در یتیم کہا جاتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہ ہو، جس موتی کی مثال نہ پائی جائے۔ تو یتیم کا معنی جو آیا قرآن پاک میں، وہ یتیم نہیں ہے تم سمجھتے ہو، میرا نبی بے مثال ہے، در یتیم، کوئی ان کی طرح نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ ہے یتیم کا معنی۔ تو وہ ہے میرے آقا کی ذات۔ بہرحال بتایا گیا، حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بچہ دکھا دے، چلے پہنچی، اور بشارت ان کو پہلے ہی خواب میں ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی، فرماتی جیسے میں نے چہرہ دیکھا، وہ چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں ایسا عشق بھرا کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی، اور میں نے پیشانی کو چوم لیا، پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہے میں نے فوراً گود میں لے لیا، اور فرماتی ہے کہ جب میں چلی تھی تو قحط سالی کی وجہ سے، قحط سالی دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے سب کی حالت غیر تھی، لوگوں کے پستان میں دودھ نہیں، عورتوں کے، اور میری بھی یہی حالت تھی۔ مگر جب خواب میں مجھے بشارت دے دی گئی اور جب میں اٹھی تو لوگ، عورتیں کہہ رہی تھی اے حلیمہ تم نے کیا کھا لیا ہے، تم تو کسی شہزادی سے کم نہیں دکھ رہی ہو، اور یہ عالم۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے میں نے سینے سے لگایا اور داہنے پستان میں لگا لیا، وہ پیارے نبی دودھ نوش فرمانے لگے، اور وہاں سے ہٹا کر کے جب میں نے بائیں پستان میں لگایا تو وہ نبی پینے کو تیار نہیں، پھر دائیں طرف لگاؤں پی لیں، پھر دائیں طرف بائیں طرف لگاؤں پھر نہ پیے۔ پھر جب میں گھر گئی تو میں نے اپنے بچے کو بائیں طرف لگایا تو میرا بچہ بائیں طرف پیتا تھا، نبی دائیں طرف پیتے تھے۔ یعنی بچپنے میں عدل انصاف کا پیغام دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے۔ جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں،
دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ اب آگے سنیے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اب میں لے کر کے جب بڑھی تو جیسے ہی لے کر کے سوار ہوئی تو میری اونٹنی جو کمزور تھی اب ایسی طاقت و قوت پیدا ہو گئی کہ آنے میں میں سب سے پیچھے تھی اور جانے میں میں سب سے آگے نکلتی چلی گئی۔ حضرت گرامی، اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے جب اونٹنی کے دودھ کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھا، اب وہ اونٹنی جس کے دودھ میں دودھ نہیں تھا اب اتنا دودھ ہو گیا کہ ایک اونٹنی کا دودھ کئی لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ فرماتی ہے میں نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک کو اپنی بکری کے پستان میں جب لگا دیا تو ایک بکری میں اتنا دودھ نکلا کہ 40 دن تک وہ دودھ ختم نہ ہوا، اتنا دودھ نکلا۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میرے پاس چند ہی دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد 700 بکریاں ہو گئی۔ یہ نبی کی برکت، یہ نبی کی برکت۔ اب جب یہ منظر دیکھا تو حضرت حلیمہ فرماتی جب میں پہنچی تو بنو سعد کے عورتیں آ گئی اور بنو سعد کی عورتوں نے کہا حلیمہ یہ برکت والا بچہ کہاں سے لے کر کے آیا، اتنی جلدی یہ برکت، اتنی جلدی یہ معاملہ، تو کچھ ہمیں بھی ان کی برکتیں دے دو، کچھ ہمارے لیے بھی کرم کر دو۔ تو چونکہ نبی کی پرورش تو سخاوت والے گھرانے میں ہوگی نا، سخی گھرانے میں ہوگی، وہ دل پہلے ہی منور کر دیا گیا تھا، بغض و عداوت سے خالی تھا۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں ہے نا وہ بڑھ کیوں رہا ہے، ہم ایسا کریں کہ ہم بڑھ جائیں وہ نیچے ہی رہیں، مگر نبی جس گھر میں ہو وہاں سے کون محروم جائے گا۔ اور عقیدہ تو دیکھیں، عقیدہ تو دیکھیں، آج یہ گڑھ رہے ہیں معاذ اللہ شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا تم سب کو برکتیں چاہیے تو ٹھیک ہے، میں اس مقدس شہزادے کے قدم پاک کو حوض میں دھلوا دیتی ہوں، ان کے قدم پاک کو حوض میں دھلوا دیتی ہوں اور اس پانی سے اس کا پانی تم اپنی بکریوں کو پلاؤ۔ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے پاک کو حوض میں دھلوایا اور اس پانی کو اس خاندان کی عورتوں نے اپنی بکریوں کو تک پلایا ہے، ساری بکریاں حمل والی ہو گئی، سب بکریاں حمل والی ہو گئی اور چند ہی دنوں میں پورا خاندان دولت سے مالا مال ہو گیا۔ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا۔ آج فتویٰ لگاتے ہو تبرک پر اور معاذ اللہ اور طرح طرح کی باتوں۔ بس ایک آخری واقعہ سنا دوں پھر انشاءاللہ موقع ہوگا پھر گفتگو ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے کیسی برکت والی ہو جاتی ہے۔ بلخ کی سرزمین ہے، ایک صاحب تھے بلخ کی سرزمین پر، رونق المجالس کتاب میں یہ واقعہ ہے۔ وہاں ایک صاحب تھے بہت پیسے والے دولت والے، ان کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے۔ کتنے؟ 3 منہ مبارک تھے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد ان کے 2 بیٹے، اب ان میں تقسیم ہونے لگا، سارا مال دولت تقسیم ہونے لگی، آدھا آدھا بانٹ لیا گیا۔ منہ مبارک کی بات آئی، ایک منہ مبارک بڑے والے نے لیا، ایک منہ مبارک چھوٹے والے نے لیا، ایک منہ مبارک بچا تو بڑے والے نے کہا کہ اس میں آدھا آدھا کر لیا جائے۔ چھوٹے والے نے جب سنا تو کانپ گیا، کہا کہ میرے آقا کے منہ مبارک اور اس کو 2 حصہ کیا جائے، ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ بڑے والے نے جب یہ سنا تو کہا تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ساری دولت سارا باپ کا مال مجھے دے دو اور تینوں منہ مبارک تم لے لو۔ مگر اس کی قسمت کی بلندی ان کی قسمت کی، انہوں نے کہا بالکل ہمیں راضی ہے۔ ارے یہ تو منہ مبارک ہے، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے پاکے حضور،
سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرات گرامی تو راضی ہو گئے، تینوں مبارک انہوں نے لے لیے اور پوری دولت انہیں دے دی، پوری دولت بڑے والے کو دے دی۔ تھوڑا زمانہ گزرا کہ بڑے والے کے پاس ساری دولت ختم، ساری دولت سارا پیسہ ختم، اور یہ جو چھوٹے والے تھے مبارک انہوں نے لیے تھے ان کے پاس یہ دولت تو تھی ہی مگر اس کے علاوہ دنیا کی دولت بھی اتنی آ گئی جس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور جب ان کا امتحان ہوا، جنہوں نے نبی کے منہ مبارک کا یہ ادب دیا تھا، جب ان کا امتحان ہوا تو انہوں نے اتنا بڑھا دیا کہ نبی ایک کے خان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جس کی جو ضرورت ہو میرے اس شہیدے کے مدار پہ آئے، مرادیں مانگے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ادب کیا، کتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ جو ان کے مزار پہ جائے اس کی مراد پوری ہو، اس کی خبر نبی دے رہے ہیں۔ ایسے عظمت والے نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آؤ تو بتانا یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت سنو تو اس کے ساتھ یہ ذہن لے کر کے جاؤ، یہ دماغ میں بٹھا کر کے جاؤ کہ جس نبی کی عظمت یہ ہے، اس نبی کو اگر کوئی گاؤں کے چودھری کی طرح کہے معاذ اللہ، اس نبی کے علم کو کوئی بچوں پاگلوں کی طرح کہے معاذ اللہ، اس نبی کو معاذ اللہ شیطان کے علم سے کم علم والا بتائے معاذ اللہ، اس نبی کو کوئی دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا بتائے معاذ اللہ، اس نبی کے بارے میں لکھے کہ اس کے پیر کے مہمانوں کے لیے نبی کھانا بنانے کے لیے تشریف لائے معاذ اللہ رب العالمین، اس نبی کی شہزادی کے بارے میں کہے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ ایسے گستاخوں کے ساتھ جاننے کے بعد بھی اگر تم ملتے ہو اور جلتے ہو، آنا جانا رکھتے ہو، شادی بیاہ میں بڑھاتے ہو، اس کے پڑوسی ہونے کا خیال کرتے ہو، محلے داری کا خیال کرتے ہو، تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر یہ حرکتیں کرتے ہو تو سنیو سن لو، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، شرم سے مر جانا چاہیے۔ اتنے بڑے عظمت والے نبی کا کلمہ پڑھو اور گستاخوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو، صرف نبی کی عظمت سن کر کے نعرہ لگا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جہاں نعرہ لگاؤ وہیں یہ وعدہ کرو کہ ہمارا کسی وہابی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کسی دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کسی رافضی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کسی چکراوتی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کسی گستاخ رسول سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو محفل میں آنا قبول ہے، محفل کرنا قبول ہے، محفل ذکر قبول ہے، لنگر قبول ہے، بریانی پکانا قبول ہے، محفل کرنا قبول ہے، جھنڈے لگانا قبول ہے، روشنی کرنا قبول ہے، گھر کو سجانا قبول ہے۔ اور اگر وہابیوں سے ملو گے، وہابیوں کے گلے میں جلوس میں ہاتھ ڈالو گے تو کان کھول کر کے سن لو، اس جلوس میں جانے والے اس جلوس میں نبی کی محبت میں نہیں، اگر کوئی قیادت کرنے والا وہابی ہے تو ہمت ہو تو گلے میں چپل کا ہاتھ ڈال دو، اور اگر ہمت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، نبی کے نام پر اعلان کرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہم دنیا سے۔ اگر یہ ہے تب سنی ہو، ورنہ لاکھ کہو ہم حشمتی ہیں، لاکھ کہو ہم مشاہدی ہیں، لاکھ کہو ہم ادریسی ہیں، لاکھ کہو ہم معصومی ہیں، لاکھ کہو ہم ناصری ہیں، لاکھ کہو کہ ہم نوری ہیں، لاکھ کہو ہم رضوی ہیں، لاکھ کہو ہم برکاتی ہیں، لاکھ کہو ہم قادری ہیں، سب بعد میں ہے، نبی کا امتی پہلے ہے۔ یہ صرف کام حشمتیوں کا نہیں ہے، نوریوں کا نہیں ہے، اور مصاحبیوں کا نہیں ہے، برکاتی ساری امت کا ہے، کسی سلسلے سے ہو۔ جب رد کی باری آج گئے وہ حشمتیوں کا کام ہے، رد کرنا حشمتیوں کا کام ہے۔ تم نبی کے امتی نہیں ہو، تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تمہارے اوپر نبی کا احسان نہیں ہے، تمہیں نبی کے صدقے میں دولت نہیں ملی، تمہاری نعمت نبی کے صدقے میں نہیں ہے، سلسلے
پہلے بعد میں ہے، نبی کا امتی ہونا پہلے ہے۔ کسی سلسلے سے ہو، تیور یہی ہونا چاہیے، تیور یہی ہونا چاہیے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی جلوس میں آئے تو کہو وہابی، گھر کے سامنے آئے تو کہو وہابی، تمہاری محفل ہو تو کہو وہابی، منبر کرو تو کہو وہابی، پروگرام کرو تو کہو وہابی، یہاں بھی دور ہو وہاں بھی دور ہو، اس لیے کہ جنت نبی کی ہے اور نبی والوں کے لیے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔